دیکھیں ہم نے اپنی رائے کا بڑا کھلم کھلا اظہار کر دیا اور دلیل کے ساتھ کر دیا ہے. اگر کسی نے ڈیبیٹ کرنی ہے, یہ جو صاحب ہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں, ان کا پتہ نہیں کیا عہدہ ہے, بہت سے سینکڑوں اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, وہ آتے ہیں کوئی جاتے ہیں, ہماری تو سمجھ سے باہر ہے, لیکن بہرحال یہ صاحب بھی ہوں گے. تو جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب کے اندر بے پناہ خرابیاں ہیں. اس کی دلیل سے اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے, دلیل سے گفتگو ہو جائے گی کہ کس چیز میں کیا خرابی ہے, کیا تبدیل ہونا چاہیے, کیسے تبدیل ہونا چاہیے. مثلا ہم تو نیب بھگت چکے ہیں, اب تو ان کو نیب بھگتنی پڑے گی. اگر رکھنا چاہتے ہیں بے شک رکھیں, اللہ مالک ہے, اچھا خود بھگت لیں گے. میں ایک معمولی سی بات کر دیتا ہوں, میں 70 دن نیب کی ریمانڈ میں رہا. 70 دن. قتل کا ریمانڈ پاکستان میں 14 دن کا ہوتا ہے. جی آپ یقین کریں 70 دن میں, یا 70 دن کا مطلب ہے کہ تقریباً 5 دفعہ ریمانڈ بڑھایا گیا, عدالت میں جایا گیا, ریمانڈ بڑھایا گیا. ریمانڈ تقریباً 15 دن کا دیا جاتا ہے ایک وقت میں. مجھ سے 70 دن میں کوئی سوال نیب نے نہیں کیا. آپ یقین کر لیں ایک سوال بھی نیب نے مجھ سے نہیں کیا. تو 70 دن ریمانڈ میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ بےزتی کی جائے کہ ہم بہت بڑی تفتیش کر رہے ہیں, یا اربوں خربوں کا معاملہ ہے, ہم تفتیش کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو پکڑا ہوا ہے. صرف یہ مقصد ہے. تو جب حکومت یہ مقصد لے کر کام شروع کر دے, جب حکومت خود ہی خرابی شروع کر دے, جب حکومت خود ناانصافی شروع کر دے, حکومتی ادارے شروع کر دیں, تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, یہ آپ کا مسلم لیگ نون کا اپنا ہوم ورک کیا ہے؟ نیب میں اگر ترمیم لائی جاتی ہے آرڈیننس میں, تو کوئی آپ کا اپنا ہوم ورک, اپنا مسودہ, اپنی سجیشنز کیا ہیں؟ جی ہم نے بالکل بنایا ہوا ہے. ہم نے بلکہ وہ تقریباً سمجھے کہ جوائنٹ اپوزیشن کا ہے. فاروق نائک صاحب نے تو ایک بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا تھا, پرائیویٹ ممبر بل ہے, اور وہ شاید سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قانون, اس نے منظور بھی کر دیا ہے. جی اب وہ واپس سینٹ کے فلور پہ آئے ووٹنگ کے لیے. تو وہ تو ایک شک ہے. باقی ہم نے بھی ایک مسودہ بنایا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامع ہے, اور جو نیب کا قانون ہے اس کی جو بے پناہ خرابی ہے ان کو دور کرتا ہے. یہاں کسی کے بچنے کی بات نہیں ہے, کوئی نہیں بچنا چاہتا. میں تو بڑا کھلم کھلا کہتا ہوں, آپ نیب کا یہی قانون رہنے دیں, ایک شک رکھ دیں کہ جو بات نیب کرے گا وہ پاکستان کے عوام کو دکھائی جائے. ٹی وی کے کیمرہ لگائیں, جو تفتیش وہ کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو دکھائیں, جو کورٹ کے اندر نیب کرتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو دکھائیں. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. حمزہ شہباز شریف جو ہیں, ان کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن پنجاب حکومت کے ترجمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی. یہ کیا حمزہ پر خصوصی مہربانی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے کرپشن تو ہر پہ الزام لگ سکتا ہے. میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے 100 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے عمران خان نے چینی کے معاملے میں. گندم کو تو چھوڑ دیں, اسد عمر بھی اس میں شامل ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, خسرو بختیار صاحب بھی ہیں. تو یہ کرپٹ کی تو یہاں لسٹ ہے. 3 ارب روپیہ بزدار صاحب نے سبسڈی ادا کر دی, ضرورت نہیں تھی سبسڈی دینے کی. الزام تو سب پہ لگ سکتا ہے. پھر ان سب کو بھی گرفتار کیا جائے. آپ نے الزام لگانا ہے ضرور لگائیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن اس الزام کی حیثیت, کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے, کوئی الزام کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. آپ صرف اخباروں میں الزام لگا کے اور گھر بیٹھ جاتے ہیں. حمزہ شہباز نے کتنا عرصہ ریمانڈ کاٹا ہے؟ آپ نے کوئی اس سے برآمد کیا ہے, کوئی پوچھا ہے, سوال پوچھا ہے کہ کیا کرپشن کی ہے؟ تو یہ کرپشن کا الزام لگانا پاکستان میں بڑا آسان ہے. مجھ سے پہلے جو پیٹرولیم کے منسٹر تھے ڈاکٹر اسد صاحب, ان پہ کوئی 458 ارب کا الزام لگا تھا. آج 4تھا سال ہے کوئی کیس نہیں چلا. اس سے پہلے ایک توقیر صادق صاحب تھے اوگرا کے چیئرمین, ان پہ کوئی 450 ارب کا الزام لگا تھا. تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ توقیر صادق 450 ارب کھا گیا, ڈاکٹر اسد 458 ارب کھا گیا, کیس نہ چلتے ہیں نہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر عاصم, تو ایک عجیب سی کیفیت ہے. جی آپ غالباً ڈاکٹر عاصم کی بات کر رہے تھے بھائی صاحب, اور وہ آپ ہی کا دور حکومت تھا جب ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. جی سوری, ڈاکٹر عاصم جی ڈاکٹر اسد پہلے تھے, ڈاکٹر عاصم ٹرائل ہو رہا ہے. آج 3را سال ہے, نہ کوئی ٹرائل ہوا ہے, نہ کوئی وٹنس پیش ہوا ہے, نہ الزام لگ سکا ہے. جی نظامی صاحب. اچھا
عباسی صاحب یہ بتائیے یہ جو ہر چیز ورچوئل ہو رہی ہے یہاں، تو لاک ڈاؤن بھی ورچوئل ہے یا اسمارٹ ہے، اب یہ ورچوئل پارلیمنٹ والا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اس میں سے تو وہاں کچھ حکمران جماعت کے لوگوں نے نکال دی ہے، تو یہ پریکٹیکل ہے کسی قسم کا اجلاس بلانا؟ اور یہ آئینی ضرورت تو ہے، بلکہ ایاز صادق صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اسمبلی کی جو آئین کے ہوتی ہے کہ اتنے دن اس کو اجلاس بلانا ہوتا ہے سال میں، وہ بھی پورا کرنا ہے، تو یہ اجلاس کو بلانا جو ہے اس کے لیے انتظامات تو کیے جا سکتے ہیں اگر if there is a will۔ دیکھیے اگر نیت اجلاس بلانے کی ہو تو ایک دن کا بھی کام نہیں ہے، اگر نیت ہی نہ ہو تو پھر اجلاس نہیں ہوگا۔ ورچوئل اجلاس قومی اسمبلیوں کے نہیں ہوتے، دنیا میں نہیں ہوتے، کیونکہ اسمبلی کے اجلاس میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے، جذبات کا اظہار ورچوئلی نہیں ہوتا، ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپس میں تکرار ہوتا ہے، یہ سب قومی اسمبلی کا حصہ ہے۔ تو ہمارے صدر صاحب نے نیگوشیٹ کیا تھا علماء کے ساتھ اور تراویح کھول دی گئی ہے، 20 نکات ہیں، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہی 20 نکات لے لیں، وہ قومی اسمبلی پر لاگو کر دیں جو صفائی کے یا ڈسٹینسنگ کے نکات ہیں، اور آپ بآسانی اجلاس بلا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو کل صبح بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے بغیر کسی کو خطرے میں ڈالے۔ نہیں، کرسیاں میں سے ہٹا دیں اسمبلی سے پھر۔ تو اگر یہ جی کراچی سے جو لوگوں نے آنا ہے، کراچی یا سندھ سے جو لوگ آئیں گے وہ کس طرح پہنچیں گے اجلاس؟ جی جو آنا ہے وہ پہنچ جائے گا، آپ اجلاس بلائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے سیکریٹری کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف ٹی وی پر اناؤنس کر دیں، ریڈیو پر اناؤنس کر دیں، نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس نے پہنچنا ہے پہنچ جائے گا۔ اور اجلاس میں کبھی بھی 60 یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ پی آئی اے سے کراچی کی خصوصی فلائٹ چلا کے بھی تو لایا جا سکتا ہے نا ایم این ایز اور سینیٹرز کو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں کراچی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے موٹر وے بنا دی ہیں، ایک حصہ سکھر سے حیدرآباد کا رہ گیا ہے، تو کراچی کا سفر بھی 10-12 گھنٹے کا ہو گیا ہے، 12 گھنٹے میں آپ بآسانی کراچی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آج کل تو ٹریفک بھی کم ہے، تو اس لیے کوئی ایسی مشکل نہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اجلاس اناؤنس کر دیں، 3 دن کا نوٹس دے دیں، ہر شخص جس نے پہنچنا ہو پہنچ جائے گا۔ جی نظامی صاحب کچھ 18ویں ترمیم کی بات بھی کر لی جائے۔ جی کیجئے، آپ کریں۔ جی عباسی صاحب، یہ 18ویں ترمیم کو لے کے پھر سے شوشہ کہہ لیں یا چھیڑ چھاڑ کہہ لیں، کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، حکومتی کوئی وزیر تردید کر دیتا ہے، کوئی تائید کر دیتا ہے۔ ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورننس نہیں ہو پا رہی اس میں رکاوٹ 18ویں ترمیم ہے، اور کوارڈینیشن کا فقدان بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی، انہوں نے 18ویں ترمیم کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 18ویں ترمیم ہے کیا۔ 18ویں ترمیم بڑی سمپل سی بات ہے، جو اختیارات کامن تھے وفاق میں اور صوبوں میں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے گئے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ابھی تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو حقیقت میں صوبوں کا حق ہے اور وفاق نے ان کے حوالے نہیں کیے، وہ بھی کر دینے چاہیے۔ تو جو 18ویں ترمیم کا ایفیکٹ ہے اس کو تو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہی آج ملک کے چلنے میں مسئلہ ہے تو اپنے خدشات کا اظہار کر دے، اسمبلی میں بل لے آئے، اس پر وہاں بحث ہو جائے گی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کیونکہ جو صوبائی اختیارات ہیں ان پر وفاق تجاوز نہیں کر سکتا، یہ ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور وفاق کو آج اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ وفاق وہ کام نہیں کر سکتا، وہ صوبوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا، بلکہ اب تو ضرورت اس بات کی، اور حقیقت ہے یہ میری ذاتی رائے ہے، اور میں اس پر بڑے سختی سے یقین رکھتا ہوں کہ ملک میں نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے، اور اس سے 18ویں ترمیم کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں گے۔ تو اور 18ویں ترمیم کو تو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جو آپ کے بجلی اور گیس کے معاملات ہیں یہ آپ کو صوبوں کے حوالے کر دینے چاہیے۔ جو وفاق ہے وہ بجلی بنانے تک محدود ہو، اس کے بعد معاملات صوبوں کے حوالے کر دیں، وہ چلائیں۔
اور یہ آپ کا آئین بھی یہی کہتا ہے. تو آج بھی جو آئین جو حقیقت ہے وفاقی حکومت کی وہ متصادم ہے جو روح ہے 18ویں ترمیم کی اور آئین کی. جی جی ٹھیک ہے نظامی صاحب. یہ دیکھیں نظامی صاحب ایک بریک کے بعد نے بات کہی ہے جی نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے ہم 18ویں ترمیم کی بات کر رہے تھے اور عباسی صاحب کچھ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی بتا رہے تھے. ویسے نظامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنی بحث اور اتنی ہائپ کریٹ کرنے سے پہلے یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں ہے؟ حکومت کی کوئی سجیشنز ہیں وہ پارلیمنٹ میں لے آئے اور اس پہ بحث ہو جائے. یہ اس کی اتنی ہائپ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ لیکن میرا نہیں یہ اتنی بے وقت کی راغنی ہے. لیکن اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر نے ثابت کیا کہ 18ویں ترمیم کی کیا افادیت ہے. اگر نہ ہوتی تو وہ 18ویں ترمیم کے نہ ہوتے ہوئے چیف منسٹر سندھ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے باقی صوبوں کو راستہ دکھایا. اب اس سے ایک نیچرلی ایک جیلسی اور ایک رائیولری پیدا ہوئی ہے. اب بجائے وفاق کی جو نالائکی ہے لاک ڈاؤن کے بارے میں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا عجیب قسم کی جو گو مگو کی پالیسی ہے وہ ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے. اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ایک وزیر نے کہا بھی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جو عباسی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ جی 8ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ وفاق کا لاش ہو کر رہ گیا. بلکہ یہ بھی اس قسم کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ڈیپٹ سروسنگ کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں وفاق کے پاس کہ وہ خرچ کرے. پھر چودھری شجاعت جیسے بھی نادان دوست ہیں جو فرماتے ہیں کہ جی یہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں تو دیکھیں گے لیکن یہ تعلیم کیوں دی گئی ہے صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت. تو یہ جو جتنے منہ اتنی باتیں. اصل ایک اور بھی بات ہے کہ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق جو ہے دفاعی ضروریات بھی ملک کی پوری نہیں کر سکتی. یہ کہاں تک عباسی صاحب یہ الزامات جو ہیں یہ آپ کیونکہ حکومت میں رہے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہے. ہم تو صرف باہر سے جو باتیں سنتے ہیں وہی عرض کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی خام خیالی ہے اور بدقسمتی سے حکومت آج ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو حکومت کا الف بے بھی پتہ نہیں ہے. باتیں ضرور کرتے ہیں, باتیں سارے کرتے ہیں, علم ہوتا نہیں ہے. 18ویں ترمیم کا جو ریونیوز ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ NFC ایوارڈ طے کرتا ہے. 18ویں ترمیم میں میرا خیال ہے کہ ایک شک ہے کہ جس سطح پر اس وقت NFC کے ایوارڈ تھے اس سے زیادہ صوبوں کے لیے آپ کمی نہیں کر سکتے. یعنی اس سے بڑھا سکتے ہیں, اس کو کم نہیں کر سکتے. یعنی ایک لمیٹیشن ہے. تو وہ بالکل ایک واضح لمیٹیشن ہے. آپ اگر بات کرتے ہیں کہ وفاق کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, دفاعی ضروریات پوری نہیں ہوتی, تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے اور دفاعی ضروریات پوری نہیں ہوتی کیونکہ وفاق نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. وفاق ریونیو اکٹھا کرنے میں ناکام رہا ہے. وفاق اس معیشت کا صرف ایک حل ہے, اس کو گروتھ کہتے ہیں. آپ معیشت کو گرو کریں, اس سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. اس حکومت نے گروتھ کو ختم کر دیا ہے. کرونا سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی, 2% سے کم ہو گئی تھی, اب شاید نیگیٹو ٹیریٹری میں چلی جائے یا 0.5% تک چلی جائے. جب گروتھ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا.